اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 243 تا 248۔ مسلمانوں کا قبلہ کفار کے قبضے میں تھا جسے آزاد کروانا ضروری تھا۔ ان آیات میں یہ باور کرانے کے بعد کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور موت کا ایک وقت معین ہے جس سے مفر ممکن نہیں، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک باب بیان کیا گیا ہے جب وہ بھی اپنے دشمنوں کے خلاف ایسی ہی مشکلات میں گرفتار تھے جیسے مسلمان ان آیات کے نزول کے وقت تھے۔ بنی اسرائیل نے جہاد کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی مدد و نصرت سے اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوئے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ، جب یہ لوگ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل بھاگے لیکن پھر بھی موت نے انہیں آ پکڑا، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ خود بھی سبق حاصل کریں کہ موت سے فرار ممکن نہیں اور دوسروں کے لیے نشانی بن جائیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ اس کے بدلے میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی دیتا ہے اور وہی فراخی دیتا ہے، اور آخرکار تم سب اسی کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے سرداروں کا واقعہ نہیں سنا؟ جب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نبی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ نافرمانوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان لوگوں سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے مل گیا، حالانکہ حکومت کرنے کے ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس تو مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے دماغی اور جسمانی صلاحیتیں تم سے زیادہ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنی سلطنت جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے طالوت کو بادشاہ بنائے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس صندوق کے آنے میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔